جب اس ایونٹ کے اوپر یا اس دن کے اوپر ہم میری کرسمس کہتے ہیں تو ہم ان کے اس عقیدے کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ آپ جو تصور رکھتے ہیں کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ خدا کا بیٹا ہے اور خدا ہے، آج وہ پیدا ہوا ہے، تب جا کے وہ کفریہ کلمات بن جاتے ہیں اور یہ جائز نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ رحمان بیٹا رکھتا ہے، ایسا کہنے والوں یہ تو تم بری بات زبان پر لاتے ہو۔ قریب ہے کہ اس جھوٹ سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑے کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا، اور رحمان کو شایع نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے۔ زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں۔ اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہو نا اس طرح کے، تو یہ سارے ان پہ پھٹ پڑے، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے، زمین یعنی پھٹ جائے اس خوف سے کہ یار میرے اوپر یہ لوگ اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک ٹھہرائے ہوئے۔ We understand that December 25th is more than likely not the actual birth date of Jesus Christ. We understand that. In fact, we can be pretty sure he wasn't born that time of year. Up to 400 AD, no Christians were celebrating Christmas around the 25th of December. What does the Bible say about Christmas? Well, if you look through it, it says nothing. Absolutely nothing. It doesn't even mention the date of Jesus' birth. لیکن آج ہم مسلمان ہوتے ہوئے کس کی سنت کو فالو کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی وہ چیز جو کہ کرسچن ایکڈیمکس بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اس سے، یہ پیگن ہے، یہ شرک ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں شرک ہے، اور مسلمان کہہ رہے ہیں نہیں میں نے کرنی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیریسلی شرم کا بہت شرم کا مقام ہے کہ مسلمان کہتے ہیں جی ہم تو لائٹیں لگا رہے ہیں، اس میں کیا ہے، ہم تو جی یہ بتیاں لگا رہے ہیں، ہم تو کرسمس ٹری لے کے آ رہے ہیں جو کہ ایک پیگن فیسٹیول ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ انسان کی یعنی ڈاؤن فال کا کیا، اس سے نیچے انسان کہاں جائے گا۔ وہ جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ تھے کہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، وہ اس قسم کی شرکیہ چیزوں میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو داؤ میں لگا رہے ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو اس کائنات میں ہو رہا ہے وہ شرک ہو رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی گویا مارے جوش کے پھٹ پڑے۔ جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور خبردار کرنے والا آیا تھا، بس ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ بس وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، سو دوزخیوں کے لیے رحمت سے دوری ہے، اور جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔